اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا تلک الرسل، تل کا اس میں اشارہ ہے، جب کسی کی طرف اشارہ کیا جائے تو لفظ تل کا آئے گا، تلک الرسل، یہ رسولوں کی جماعت ہے۔ اب وہ جماعت کتنی ہے؟ 1,24,000 کم و بیش رسول ہیں، نبی ہیں، جن کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فضلنا بعضهم علی بعض۔ یہ نقطے کو ذرا سمجھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے فضیلت دی بعضوں کو بعضوں پر۔ یہ رسولوں کی جماعت ہے، ہم نے فضیلت دی بعضوں کو بعضوں پر، یعنی بعض رسولوں پر فضیلت دی اللہ نے بعض رسولوں کو۔ یہ بات میں احباب کو سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ کرے میں سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے فضیلت دی۔ جب بھی آپ اللہ کے نبیوں کا ذکر کریں گے، اللہ کے برگزیدہ بندوں کا ذکر کریں گے، اولیاء اللہ کا ذکر کریں گے، توجہ میری طرف رکھیں جی، اللہ کے نیکوں کا ذکر ہوگا، پاک لوگوں کا ذکر ہوگا، انبیاء کا ذکر ہوگا، رسولوں کا ذکر ہوگا، غوثوں کا ذکر ہوگا، ابدالوں کا ذکر ہوگا، تو پھر کیا ہوگا؟ عظمت والے پہلو کو سامنے رکھا جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک گلاس ہے، اس کے آدھے گلاس میں پانی اور آدھا خالی ہے۔ اب اس کے دو صورتیں ہیں، آپ کسی پوچھنے والے سے پوچھیں گے بھی اس گلاس میں کتنا پانی ہے، ایک جواب تو یہ ہے کہ آدھا خالی ہے، اور دوسرا جواب کیا ہے کہ آدھا بھرا ہوا ہے۔ بات ایک ہی ہے، آدھے میں پانی ہے، لیکن کہنے کے اندر کیا ہے؟ جس نے کہا نا آدھا خالی ہے، اس نے منفی سوچ کے ساتھ جواب دیا ہے، اور جس نے کہا ہے کہ آدھا بھرا ہوا ہے، اس کی سوچ مثبت ہے۔ جب بھی اللہ کے نیک لوگوں کا ذکر کیا جائے گا تو پھر فضیلت والے پہلو کو اوپر رکھا جائے گا، کسی کے بارے میں گھٹیا لفظ بھی نہیں بولا جائے گا۔ گھٹیا سوچ تو دور کی بات ہے نا جی۔ اور پھر حضرت رومی فرماتے ہیں رب کی بارگاہ کے اندر جب بندہ کو بات کرے نا تو کمی بیشی ہو جائے، کوئی دیوانہ ہو تو چل جاتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ذکر بھی ہے، اس طرح حدیثی بھی ہے کہ اللہ کا ذکر ایسے کرو کہ لوگ تجھے دیوانہ کہیں، لوگ تجھے پاگل کہیں، لیکن نبی پاک علیہ السلام کی نعت ایسے نہ پڑھو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دیوانے چل جاتے ہیں، رسول اللہ کی بارگاہ کے اندر دیوانے کوئی نہیں چلتے۔ وہ تو پل صراط سے بھی نازک مقام ہے، نبی کریم علیہ السلام کی پاک بارگاہ کے اندر نعت پڑھنا چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت آپ کے سامنے ایک دفعہ محفل شریف کے اندر نعت پڑھی گئی، اور نعت پڑھنے والے نے اپنے تھی بڑا اچھا شعر جوڑ کے لایا تھا۔ اس نے پڑھا کہ شان یوسف جو گھٹی تو یہیں آ کے گھٹی۔ اس کے سامنے تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بڑا حسن عطا فرمایا، ما فاقہ بالانبیاء والمرسلین اوتی یوسف من الحسن۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اتنا حسن عطا فرمایا سارے نبیوں رسولوں سے زیادہ، اور ایسا حسن اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا کہ جب مصر کی عورتوں نے سیدنا یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھا تو حسن کے جلووں میں اتنی گم ہو گئی کہ وہ اپنے ہاتھ کے اندر انہوں نے پھل پکڑے ہوئے ہیں اور اسے کاٹنے لگی ہیں۔ پھل کٹ گیا، ایک انگلی کٹ گئی، درد نہیں ہوا، دوسری کٹ گئی، تیسری کٹ گئی، چوتھی کاٹ لی، پانچویں کاٹ لی، انہیں درد نہیں ہوا۔ کیوں؟ سامنے سیدنا یوسف علیہ السلام کا حسن جو تھا، درد کا احساس ہی نہیں ہوا انہیں۔ کیسا اللہ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو حسن عطا فرمایا ہے کہ جو بندہ پیاس سے بلکتا ہو، بھوک سے تڑپتا ہو، وہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ لیتا، اس کی بھوک بھی مٹ جاتی، پیاس بھی ختم ہو جاتی۔ یہ حسن ہے جناب یوسف علیہ السلام کا۔ تو کہنے والے نے تو اپنے تئیں عقیدت کا اظہار کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا بڑا مقام ہے، بڑا حسن ہے، بڑا جمال ہے، بڑے چرچے ان کے حسن کے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے وہ حسن دیا ہے کہ ہمارے نبی کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن تو حضور کے حسن کی زکوٰۃ نظر آتا ہے، خیرات نظر آتا ہے، اتنا تھوڑا آگے نظر آتا ہے۔ بندے کے پاس پیسہ ہوتا ہے بہت زیادہ تو تھوڑی زکوٰۃ دیتا ہے نا جی، 2.5% زکوٰۃ دیتا ہے۔ اس نے اپنے تئیں یہ لفظ بولا کہ شان یوسف جو گھٹی تو یہیں آ کے گھٹی۔
تو میرے امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہ بھئی یہ شعر صحیح نہیں ہے۔ آج کل تو کسی نعت خواہ کہنا بھی نہیں ہے تیرا کلام صحیح نہیں یا شعر صحیح نہیں تو وہ نعت خواہ ہی آکڑ جاتا ہے بھی نہیں لے میں 5 روپے دی کاپی یاد کیتی ہے، میں 100 روپے دی پگڑی بننی ہے تو مولوی ہو کے مینوں روک رہے ہیں، میری انی تی آواز ہے، محفل چ میری بےزتی ہو گئی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ٹوک دیا، فرمایا نہ غلط پڑھ رہے ہو۔ اس نے کہا حضور مہربانی فرمائیں میری اصلاح کر دیں، صحیح کیا ہے؟ فرمایا تو کٹن دا نام جو لیا ہے تو یہ کیوں نہیں کہتا کہ شان یوسف جو بڑی تو یہی آ کے بڑی، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو حسن ملا ہے میرے مصطفیٰ کے حسن کا صدقہ ہی تو ملا ہے۔ تو نہ تو ہی نہ جی مزہ آیا کہ نبی کریم علیہ السلام کی مدت سرائی اس انداز کے ساتھ کی جائے کہ بندے کا نا دل یہ باغ باغ ہو جائے، اور بندہ کا جب اندر یہاں سے بندے کو کچھ ضرب لگتی ہے نا جی، یقیناً ضرب اس وقت لگتی ہے جب نبی کریم علیہ السلام کی پاک بارگاہ سے اسے کرم کی خیرات نصیب ہوتی ہے، جب اس بندے کا رابطہ ہو جاتا ہے نا حضور علیہ السلام کے ساتھ، تو پھر بندے کا ذرا دل مچلتا ہے کہ ہاں میں واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف سن رہا ہوں اور میں نعت پاک پڑھ رہا ہوں۔ لوگوں نے ایک دفعہ میرے امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کو کہا تھا کہ جناب یہ ایک نان پارہ ریاست ہے انڈیا کے اندر، تو وہاں کا جو رئیس ہے نواب ہے قلب علی اس کا نام ہے اس نواب کا، تو وہ بڑے لوگوں کو نوازتا ہے، جو بندہ اس کا قصیدہ لکھ کے لے جاتا ہے نا جی وہ بڑا خوش ہوتا ہے اور وہ لوگوں کو بڑا انعام اکرام اور بڑے پیسے ویسے دیتا ہے۔ تو وہ تو لوگ لکھ کے جاتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو کہا گیا کہ آپ اس کے بارے میں قصیدہ لکھیں، آپ کے کلام میں آپ کی قلم میں تو زور ہی بڑا ہے، پاور ہی بڑی ہے، آپ اس کا قصیدہ لکھیں۔ لو جی توجہ سے یہ بات سنیے، میرے امام نے کیا فرمایا بھلا؟ آج ہم تو کہتے ہیں نا جی اے شیر میں تیری نظر، اے میں تیری نظر، اے میں حاجی صاحب تیری نظر، وہ کس کی نظر؟ سارے نعت کے اشعار حضور کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، یہ مطلب ہے شیر اودی نظر جیدے کول پیسے ہے نہیں تو جیدے کول کوئی نہیں، وہ محفل میں کیوں آیا ہے؟ پھر یہ حضور کی بدم ہے بھائی، یہاں اپنا پرایا کیا ہوتا ہے؟ یہاں تو سارے برابر ہیں، بندہ و صاحب و محتاج غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ پھر کیا بندہ غریب بندہ ویندا رہندا ہے بھی میں تے محفل کروا ہی نہیں سکتا، میرے پلے تے پیسے کوئی نہیں نے۔ میرے امام اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے وہ مینوں مشورہ دین والے گل تے دسو، میں اس رئیس دی مدت سرائی کراں، او دے بارے میں کوئی قصیدہ لکھاں کہ او جڑا قلب علی ہے نواب نان پارا ریاست دا نواب وہ بڑا سونا ہے، کہ ہو سکتا ہے سونا نہ ہوئے، ممکن ہے نا جی سونا نہ ہوئے، میں آکھا وہ دی نک بڑی سونی ہے تو ہو سکتا ہے نک وہ دی سونی نہ ہوئے، میں یہ کہوں کہ اس کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں، ہو سکتا ہے نہ خوبصورت ہوں، میں تعریف کروں اس کی پیشانی بڑی خوبصورت ہے، تاج بڑا خوبصورت ہے، اس کے ہاتھ بڑے خوبصورت ہیں، یہی کہے گا نا جی بندہ کسی کا قصیدہ شان انہی لفظوں میں کرے گا نا جی، قد ایسا ہے جی، چلتا ہے ایسا لگتا ہے، دیکھے تو ایسے لگتا ہے، تو آنے والوں کو یوں کرتا ہے۔ فرمان لگے ممکن ہے کہ ہزاروں نقص اس کے اندر ہوں گے، تو ہم اس محبوب کی شان کیوں نہ لکھیں جس میں رب نے کوئی نقص اور عیب رکھا ہی نہیں ہے۔ وہ کہنے والے کہہ رہے تھے اس نواب کے بارے میں لکھیں، میرے امام نے قلم اٹھایا، آپ نے لکھا کیا؟ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، ارے دنیا کا طریقہ یہی ہے اور رب تعالیٰ کی قدرت بھی یہی ہے کہ جہاں پھول ہوتا ہے وہاں کانٹے ہوتے ہیں، لیکن میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے چہرے کو اور پھر میرے امام کے لفظوں کی بناوٹ کو دیکھو، آپ فرماتے ہیں یہی پھول خار سے دور ہے، اور دنیا میں ایسی کون سی شمع ہے کہ شمع جلے مگر دھواں نہ اٹھے؟ آپ فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ کا حسن وہ پھول ہے، خار کوئی نہیں، وہ شمع ہے یہاں دھوئیں کا گمان کوئی نہیں ہے۔ اور پھر مکتے میں آپ نے جو بات کی نا جی، آپ فرماتے ہیں کروں مدح اہل دول رضا، میں دولت مند لوگوں کے بارے میں قلم لکھ، میرا قلم لکھے، فرماتے ہیں کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا پہ میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں،
لوگ کہتے تھے جناب وہ دی شان چ لکھو بڑا خرچہ آئے گا، مدرسہ چلے گا، گھر کے اخراجات بہتر ہو جائیں گے۔ میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ آپ فرمان لگے کوئی نہیں، اسی سرکار دی بارگاہ چوں منگن والے ہیں، سانو کمی کتے ہے وے۔ گولڑی شریف کے تاجدار نے حضرت قبلہ باؤ جی سرکار رحمت اللہ علیہ نے ایک دفعہ اعلان کر دیا تھا، جب پاکستان میں قحط چل رہا تھا تو مہنگائی تو خیر شروع سے چلتی رہتی ہے نا، ساڈے وڈیاں بھی سنیا پاکستان چ بڑی مہنگائی ہے، اسی بھی سنے ہیں، تو لگتا ہے بھی ساڈیاں آن والی نسلاں بھی اے ہی بس گردان پڑھن دیاں، بڑی مہنگائی ہو گئی، آٹا بڑا مہنگا ہے، تے آلو بڑے مہنگے، تے دال بڑی مہنگی، تے گھی نہیں لبدا، تے چینی نہیں لبدی، اے ہی سننا ہے۔ وہ جہاں دنیا تے آیا ہے رب نے ہر ایک نو دینا ہے جی، اے اللہ دا وعدہ ہے کہ میں تانوں دنیا تے بھیجیا تے میں تانوں عطا فرمانا ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر مدت سرائی پیش کی تو عرض کرا تھا قبلہ بابو جی سرکار رحمت اللہ علیہ گولڑے کے تاجدار، انہوں نے اعلان کیا جب ہماری پاکستان کی حکومت یہ اعلان کر رہی تھی بھی مہربانی کرو جڑے پاکستان سے رہن والے ہو نا، یہ 1971-72 کی باتیں ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان سے رہنے والے جتنے لوگ ہو نا تم ذرا مہربانی کرو 2 روٹیاں کھان والا بندہ 1 روٹی کھائے، اس لیے کہ گندم کوئی نہیں ہے، اور ہم نے امریکہ سے فلاں جگہ سے فلاں ملک سے روس سے گندم منگوائی ہے، ہمارے وہ سارے گندم کے جہاز بحری جہاز ہیں وہ رستے میں پھنس گئے ہیں، جب تک گندم پاکستان میں نہیں پہنچے گی قحط رہے گا۔ حکومت نے کہا جی ہم آپ کو آٹا نہیں دے سکتے، چاول نہیں دے سکتے، دالیں نہیں دے سکتے، تھوڑا مہربانی کرو خوراک کٹا لو، خوراک کٹاؤ۔ تو قبلہ بابو جی سرکار رحمت اللہ علیہ گولڑے کے پیر نے فرمایا تھا کہ حکومت پاکستان جسے نہ دے، جس بندے کو آٹے کی، چاول کی، گندم کی ضرورت ہو وہ گولڑا شریف آ جائے، ہم اسے عطا فرمائیں گے۔ اور یہ خبر پھر صرف وہاں انہوں نے گولڑا شریف کے اندر نہیں اعلان کیا، اس وقت یہ اخبارات کے اندر یہ خبر چھپی کہ جس بندے کو آٹا چاہیے گولڑا شریف چلا جائے۔ تو کئی مریدوں نے کہا حضور تسی گولڑے شریف کا اعلان کرتے ہیں، اتنا بڑا پاکستان ہے، لوگ آٹا کوئی نہیں ملتا، تو لوگ آ گئے پھر کی کریں گے، کدھر جاواں گے؟ آپ نے فرمایا جواب انہوں نے دیتا ہے جنہ امریکہ کو مانگ کے دینا سی، اسی اعلان اس وجہ تو کیتا ہے کہ اسی سونے نبی دی پاک بارگاہ دے مانگتا ہوں، اسی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ کے سائل ہیں، ہم نے وہاں سے لینا ہے، اور وہاں نہ کوئی نہیں ہوتی۔ جو بندہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد سرائی کرے، حضور علیہ السلام کی پاک بارگاہ سے مانگنے والا ہو، بھلا اسے کوئی کمی رہ سکتی ہے؟